السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کی فجر میں سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 30 سے تقریباً 46 نمبر تک پڑھی گئیں 16 آیتیں۔ ان آیتوں میں مضمون کافی طویل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورتیں اتاری ہیں وہ دو قسم کی ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی صورتیں زیادہ ہیں، مدنی صورتیں کم ہیں۔ قرآن پرنٹنگ پریس مدینہ مجمع ملک فہد لطباعت المصحف الشریف میں سے جو قرآن چھپتا ہے سعودیہ سے، وہ بڑا قابل بھروسہ اور جو ہے معتمد ہے۔ اس میں تقریباً 86 صورتیں مکی اور 28 صورتیں مدنی ہیں، دونوں ملا کر 114 صورتیں ہیں۔ تربیت میں ان دونوں صورتوں کے اسلوب کو جاننے میں بہت بڑی جو ہے ہمیں مدد ملتی ہے۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یا ایھا المدثر۔ مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کی جو دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بتایا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے زمانے میں کسی فوج کے کمانڈر کو بنانا چاہتے تو پوچھتے کسی کو سورہ بقرہ یاد ہے تو اس کمانڈر بناتے۔ بہرحال اسی سورہ بقرہ میں کئی مضامین ہیں۔ اس میں ایک مضمون آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا قصہ 7 جگہ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو ہے سورہ بقرہ، دوسرا ہے سورہ اعراف، تیسرا ہے سورہ حجر، چوتھا ہے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے قصے کو سورہ صاد میں ذکر کیا ہے، یہیں پر آدم کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان 16 آیتوں میں جو پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان جو ہے خلیفہ ہے، جیسا کہ کہا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض۔ جب بھی یہ قوم چلی جاتی ہے دوسرے قوم اس کی جانشین بن کے آتی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ قوم نوح ہلاک ہوئی تو عاد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ تو آدم کی پیدائش پر فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں فساد مچائیں گے۔ تو ان آیتوں میں ایک دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے علوم سکھا دیا، جیسا کہ کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ شفاعت کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آدم کے پاس جائیں گے، بولیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم کے نام سکھائے تھے، لہذا آپ ہمارے سفارش کیجئے۔ لیکن آدم علیہ السلام جو ہے عذر پیش کریں گے، لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو ان آیتوں میں تیسرا پیغام یہ ہے کہ علم جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کے سامنے جو ہے علم کی برتری دی آدم کو فرشتوں پر، اور فرشتوں کے سے کہا کہ سامنے سجدہ کرو۔ کل ہی تاریخ پڑھانے کا اتفاق ہوا تو اس میں ایک بات یہ آئی کہ مجوس ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جسم میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو اسے عاجزی کا اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو ہم نے دیا ہے۔ لہٰذا دیکھیں گے آپ دنیا میں ربانی علماء جو ہوتے ہیں بڑے متواضع ہوتے ہیں، بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں، ان کی علامت ایسی ہوتی ہے۔ لہٰذا علم اللہ کی دولت ہے۔ جب حضرت سلیمان اور داؤد کو نعمت میں تو کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا آگ سے مجھے پیدا کرو، مٹی سامنے جھکو بولتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے جس گناہ کے ذریعے نافرمانی کی گئی وہ تکبر ہے۔ اس کے بعد وہ آدم کا قصہ ہے۔ آدم کو حوا کو پیدا کر کے جنت میں رکھا، کہا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتا ہے اس کو کرنا چاہیے، جس کام سے روکتا ہے اس سے رک جانا چاہیے، اور جس کام سے رکو بولتے اس سے رک جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت ہے۔ اس کے بعد نکال دیے گئے، دنیا میں آئے تو توبہ کی کہا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، جیسا کہ کہا وَعَصَى آدم رَبَّهُ فَغَوَى۔ اس ویڈیو میں ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ نہیں کرتے، وہ گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان سے گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وحی کی روشنی میں فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جب وہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے آدم کو وہ توبہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے سورہ بقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم نے تم سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں افضل ترین قوم بنایا تھا۔ اس کی وجہ 2 تھی، جیسا کہ کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ان کے اندر صبر بھی تھا، یقین بھی تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو جو ہے اپنے زمانے کی افضل ترین قوم قرار دیا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین۔ اگر تم دنیا میں امامت پانا چاہتے ہو، قیادت پانا چاہتے ہو، سیادت پانا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، صبر بھی پیدا کرنا، ماشاءاللہ یقین بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے دشمنان اسلام سے بچنے کے لیے بھی ہمیں 2 چیزیں بتائی، اور خصوصاً امت مسلمہ ہندوستان میں رہتی ہے تو دشمنان اسلام کی سازشوں سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں اس وقت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، صبر و تقوی۔ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ ابھی اخبارات کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے معلوم ہوا کہ گجرات جو ہندوستان کی ایک صوبہ ہے، وہاں مسلمانوں نے وہ میلاد النبی منانے کے لیے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی تو ماحول پورا خراب ہو گیا۔ بہرحال اس ویڈیو کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل کرنے سے ماشاءاللہ امن آتا ہے، امت متحد ہوتی ہے، عزت ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعت ایجاد کرتے ہیں، وہ دنیا میں اور آخرت میں بہت برا انجام دیکھیں گے۔ اسی لیے سورہ نور کے آخری میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ یہاں دیکھیے رسول اللہ کی خلاف ورزی کرنے میں دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اگر جو ہے مسلمانوں میں سے جو بدعتی حضرات ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ میلاد النبی نہ مناتے، اس کے لیے جھنڈے نہ گاڑتے، ایسا نہ کرتے، میں سمجھتا ہوں ماحول خراب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتے سارے ہندوستانی مسلمانوں کو کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی نہ منائیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے زبان و حج تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا اس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور امت مسلمہ ذلیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَجُعِلَ الْهَوَانُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری خلاف ورزی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میرے سے ڈرو، اور اس کے بعد اللہ نے یہی بتایا کہ حق و باطل کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو۔ اور لوگوں کو جب آدمی نیک چیزوں کا حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا سورہ صف میں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس کے بعد کہا کہ آدمی کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد لینا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کو جب ٹینشن آتا ہے، ذہنی تناؤ آتا ہے، ڈپریشن آتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں باپ ماں آپس میں جھگڑ لیتے، بچے جھگڑ لیتے، ایک دکان میں کام کرتے رہتے اور لڑکوں سے پریشانی ہو جاتی ہے، اس وقت ان سے الجھنا نہیں چاہیے، گالیاں دینا من نہیں چاہیے۔ اگر ایسا ٹینشن ہے فوراً نماز پڑھو۔ دیکھو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کسی مسئلے میں بحث ہو گئی تو ماشاءاللہ فوراً مسجد چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے فاطمہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں گئے؟ تو معلوم نہیں بولے، تو اللہ کے نبی نے مدینے میں جو ہے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نماز اور صبر ذریعے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو بھی ڈپریشن آتا، مطلب پڑھتے کامیاب نہیں ہوتے، ویکنسی رہتی، جاب نہیں ملتا، ایسے وقت میں انسان کو جو ہے نماز سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس صورت کیا اس 16ویں آیت میں اللہ نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہا کہ
ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنے کی پوری امید ہے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بہرحال آخری آیت کا پیغام یہ ہے، بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں ہمیشہ آخرت کی تیاری اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہلکا سا آپ کو جو ہے ایک ضابطہ بتاتا ہوں۔ مالک یوم الدین پڑھتے وقت جو ہے آخرت کو یاد کر لیجئے۔ رات میں سوتے وقت اموت بولتے اللہ مر رہا ہوں، میں آخرت کو یاد کرتا۔ صبح میں اٹھتا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تو اے تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ بہرحال موضوع بہت طویل ہو سکتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ بڑی اہم ہے، اس کو ہمیں جو ہے کبھی بھی جو ہے ضائع نہ ہونے نہ دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخذھا برکہ، اس کا لینا جو ہے بڑی بابرکت چیز ہے، اپنے گھروں میں بار بار سنیں اور اس کو یاد کروائیں، اور آدم کا قصہ پڑھ پڑھ کے جو ہے ہم کو ہمیشہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں غور و فکر کریں، تدبر کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔